من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اپنی انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق محبت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی. پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو جذبات پیدا کیے ہیں ان جذبات میں سے سب سے طاقتور جذبہ وہ محبت کا جذبہ ہے. اور یہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک المحبت نافعہ ہے، ایسی محبت جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش. اور ایک محبت وہ ہے جو المحبت ضارہ، ایسی محبت جو انسان کے لیے نقصان دہ، تباہی ہی تباہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور بربادی ہی بربادی. محبت نافعہ کون سی؟ اس کی وضاحت میں نے کی اور آپ نے اس کو سمجھا کہ سب سے پہلی محبت نافعہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے. المحبت اللہ، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت. اور جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی، اور اہل ایمان کا شیوا بھی یہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان جب ان کے دلوں کو ٹٹولا جاتا ہے، جب ان کے جذبات کو دیکھا جاتا ہے، جب ان کے کردار کا جائزہ لیا جاتا ہے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے جذبات کے اندر جو شدت نظر آتی ہے، جو حرارت نظر آتی ہے، ان کے جذبات کے اندر جو محبت کی اونچائیاں نظر آتی ہیں، وہ صرف اللہ کی ذات کی محبت کے اونچائیاں نظر آتی ہیں. کوئی دوسری محبت اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتی. پھر اس کے بعد محبت دوسری جو نافع اور فائدہ مند ہے، والحب فی اللہ، ہر اس چیز سے انسان محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتے، اور اس انسان سے انسان محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. یہ الحب فی اللہ ہے. تو اسی قسم کیا تھی کہ جو طبعی محبت ہے اس کو بھی اللہ کی محبت حکم کے تابع کر دیا جائے. آج کے خطبہ جمعہ میں یہ جو فائدہ مند محبتیں ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کی ذات کے لیے محبت،
اور طبعی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دینا، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ جب انسان اللہ سے محبتیں کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کو پیمانہ بناتا ہے، پھر رزلٹ کیا آتا ہے، نتیجہ کیا آتا ہے، قانون ہے کہ آپ جو دیں گے وہی واپس لیں گے، گالی دیں گے گالی ملے گی، برائی دیں گے برائی آئے گی، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ زندگی کے پیمانوں کو اللہ کی محبت کی کسوٹی کے اوپر پرکھنا شروع کر دو گے تو اللہ کی قسم تمہاری زندگی زندگی نہیں بلکہ دنیا میں جنت بن جائے گی۔ سب سے پہلا فائدہ، اب گنتے جائیے، دنیا اور آخرت میں اس محبت نافیہ کے فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے پہلا فائدہ اس انسان کو کیا پہنچتا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ تکمیل ایمان کا تحفہ، تکمیل ایمان کا گفٹ، جب معیار اللہ کی ذات، کسی کو چاہا تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، ملاقات کی تو اللہ کے لیے، جدا ہوئے تو اللہ کے لیے، بیٹھے تو اللہ کی محبت میں، نصیحت کی تو اللہ کی محبت میں، مال خرچ کیا تو اللہ کی محبت میں، کھانا کھلایا کھایا تو اللہ کی محبت میں، جب معیار اللہ کی محبت میں تو اللہ گفٹ دیتے ہیں، قد استکمل الایمان، اللہ اس کو تکمیل ایمان کا تحفہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہے، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس انسان کی زندگی کا یہ معیار بن جائے کہ وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، قد استکمل الایمان، اللہ تعالیٰ اس انسان کے ایمان کو مکمل مانتے۔ تکمیل یہ چھوٹا تحفہ ہے۔ کامل ایمان کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ استکمال تکمیل ایمان کا معنی جانتی ہیں کیا ہے؟ کامل ایمان کا معنی ایک یہ ہے، بڑے اس کے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کامل ایمان والے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ، وہ کامل ایمان والے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ کہا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے، پہلا تحفہ اللہ اس کو یہ دیتے ہیں کہ تکمیل ایمان اللہ اس کا کر دیتے ہیں، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ فائدہ نمبر 2، اللہ اکبر، فائدہ نمبر 2 یہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو اللہ بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے۔ اللہ کیا کرتے ہیں اس سے؟ اللہ کی محبت کا معنی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا معنی پھر اللہ اپنی شان کے مطابق محبت کرتے۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب اور پسندیدہ اور چہیتا بناتے ہیں، فوراً جبریل کو طلب کر لیا جاتا ہے، باقاعدہ اس انسان کا نام لیتی ہے اللہ، اے جبریل امین، فلاں محلہ، فلاں علاقہ، فلاں گھر، فلاں نامی شخص، میں رب اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ بس نہیں، جبریل اس سے محبت کرتے، پھر جبریل یہ پیغام 7ویں آسمان پہ عام کرتے ہیں، پھر 7ویں آسمان سے یہ پیغام 6 پہ آتا ہے، 6 سے 5ویں پہ آتا ہے، 5ویں سے 4 پہ آتا ہے، 4 سے 3 پہ، 3 سے 2 پہ، 2 سے پہلے پہ، یوں 7 آسمانوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے ملائکہ ہیں جن کی تعداد سوائے رب کے ذات کی کوئی نہیں جانتا۔ وہ خربوں کی تعداد میں ملائکہ اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فائدہ دیکھیں،
پھر یہ میسیج، یہ پیغام فرشتوں کے ذریعے زمین پہ اترتا ہے. اللہ رب العزت ایسے انسان کی محبت اور حب کو دنیا میں گاڑ کے رکھ دیتے ہیں. دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ گاڑتے ہیں. گاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ گاڑنے کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز اس انسان سے محبت کرتی ہے. ہر چیز سے مراد دنیا میں جتنا پانی ہے، پانی کا ہر قطرہ اس سے محبت کرتا ہے. جتنے درخت ہیں، ہر درخت کا ہر پتا، ہر شاخ اس سے محبت کرتی ہے. جتنے پہاڑ ہیں، پہاڑ کا ہر پتھر اس سے محبت کرتا ہے. جتنا صحرا اور ریگستان ہے، صحرا اور ریگستان کا ہر ذرہ اس انسان سے محبت کرتا ہے. یہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، یہ صحراؤں کے اندر رہنے والی مخلوقات، یہ سمندر میں رہنے والی مخلوقات، ساری مخلوقات ایک ایک چیز اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے. یوں اللہ اس کی محبت کو دنیا میں گاڑ دیتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اس انسان سے اللہ محبت کرنے لگتے ہیں. معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کے اندر ہر اس چیز کی محبت پیدا کرتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہے. ہر اس چیز کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں جس سے اللہ جس کو ناپسند کرتے ہیں. پھر جب انسان کا معیار یہ ہوتا ہے نا، الحب فی اللہ، پھر معاشرے میں پتہ کیا پریشانیاں آتی ہیں؟ وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث، پھر یہ پریشانیاں آتی ہیں. سنیے ذرا حدیث. معاشرے میں کیا حسن پیدا ہوتا ہے، کردار میں کیا اعلیٰ قسم کا اخلاق پیدا ہوتا ہے، انسان کے باطن میں کیسی طہارت آتی. صحیح بخاری میں حدیث کہ ایک شخص نے اپنی پراپرٹی سیل کرنا تھی، فروخت کرنا تھی. کوئی پلاٹ تھا اس کا، وہ برائے فروخت تھا. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا جی میں خریدار ہوں، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. قیمت بتلائی گئی، سودا طے ہوا، اس نے پیسے لیے، وہ جو پراپرٹی تھی، وہ جو پلاٹ تھا، وہ جگہ تھی، اس کے حوالے کیا. وہ گھر چلا گیا. اب جس نے یہ زمین خریدی تھی، اب اس کا یہاں پروگرام تھا میں کوئی باغ لگاتا ہوں، کوئی کھیت لگاتا ہوں، کوئی فصل لیتا ہوں، کوئی پھل لیتا ہوں. وہ جو کدال تھا، یہ جو بھی اس دور کے اندر سامان تھا، وہ سامان لے کے آیا، لگا کھدائی کرنے. اب دوران کھدائی کیا ہوتا ہے، اس انسان کو ایک برتن ملتا ہے. اس برتن میں کیا ہے؟ اس برتن کے اندر زیورات ہے، یعنی وہ سونے کے زیورات سے بھرا ہوا ہے. جب دل میں اللہ کی محبت ہو، جب انسان اللہ کی محبت میں جیتا ہے، پھر یہ مسائل آتے. وہ کدال وہیں پہ پھینکتا ہے، وہ کھدائی کو بھول گیا، سونے کے زیورات سے بھرے برتن کو پکڑتا ہے، سیدھا اسی انسان کے گھر جاتا ہے جس سے زمین خریدی تھی. دستک دی، دروازہ کھولا، کون ہے؟ اس کا بھائی میاں بات یہ ہے کہ میں گیا تھا زمین پر، کھدائی کی، اور کھدائی کے دوران یہ سونے کے زیورات سے بھرا برتن مجھے آپ کا ملا. وہ کہتا ہے جناب یہ برتن میرا کہاں ہے، یہ تو آپ کا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میرا نہیں، میں نے آپ کو زمین کے پیسے دیے، زیورات کے نہیں دیے. یہ میں کیسی مالک بنا؟ مالک تو آپ ہیں، مجھ سے پہلے یہ زمین آپ کی تھی. وہ کہتا ہے بھائی میاں بات یہ ہے کہ میں نے زمین کے پیسے لے لیے. زمین تجھے سونا دے، تجھے مٹی دے، تجھے کچھ نہ دے، اب یہ زمین تیری ہے، یہ سونا، یہ زیورات بھی تیرے ہیں، میرا اس پہ کوئی حق نہیں. اللہ اکبر. پھر یہ پریشانیاں آتی. اچھا یہ مقدمہ گیا تھا پھر عدالت میں. آج بھی کیسز لگے ہیں نا، عدالتیں بھری ہیں. جج کو علم ہے کہ جھوٹا کون، وکیل کو علم ہے کہ میں جھوٹے کیس کی پیروی کر رہا ہوں، مدعی کو علم، مدعا علیہ کو علم، سب کو علم. یہ غصب ہے، دغا ہے، فرار ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے. اور اللہ کے بندو، جب معیار الحب فی اللہ، دل میں رب کی محبت ہو، اللہ سے ملاقات کا جذبہ ہو، اللہ کے دیدار کا شوق ہو، پھر یہ مقدمات جاتے ہیں عدالتوں میں. جج بیٹھا، جی کیا کیس ہے آپ کا، کیا مقدمہ ہے؟ کا مقدمہ یہ ہے کہ میں نے اس سے زمین خریدی تھی، میں نے اس کو پیسے دیے تھے، زمین کے دیے تھے،
میں نے کھدائی کی تو یہ سونے سے بڑے زیورات سے بھرا یہ برتن مجھ کو ملا ہے، تو یہ اس کا ہوا۔ تو کہتے میں نے دفن چونکہ کیا نہیں، میں نے زمین کے پیسے لے لیے، جب میں نے پیسے لے لیا مالک یہ ہے تو یہ اس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میرا حق نہیں، وہ کہتا ہے میرا حق نہیں۔ یہاں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا حق نہیں ہے تو کہتے ہیں میرا ہے، ایسے ہی۔ جج نے کہا اچھا بتاؤ تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے، جوان ہے۔ دوسرے نے کہا میری جوان بیٹی بھی۔ اس نے کہا اچھا کرو، ان دونوں کا نکاح کر دو اور یہ زیور ان کے حوالے کر دو، تمہارا مقدمہ اور تمہارا کیس یوں حل ہوگا۔ اللہ اکبر، یوں حل ہوگا۔ یہ معیار جب بنتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر یہ پریشانیاں آتی ہیں، یہ حسن آتا ہے معاشرے کے اندر۔ تیسرا فائدہ ہے کہ معاشرہ سدھرتا ہے، پھر دل کے اندر لالچ نہیں آتا، یہاں اللہ کی محبت کو جگہ دی ہوتی ہے۔ طمع نہیں آتا، یہاں اللہ کی حب ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کی محبت کو جگہ دی ہو، پھر طمع، لالچ، بے ایمانی، حسد، بغض، کینہ، عناد، نفرت یہ نہیں آتا۔ دل پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، معاشرے میں پھر یہ حسن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل زار عمران اخا له فی قریۃ اخرى، ایک شخص تھا اپنے گھر سے نکلا، راستے پہ جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا جاؤ اس کا راستہ روکو، سامنے کھڑے ہو کر دو سوال کرو، جب وہ جواب دے تو ان دو سوالوں کے جواب کے بعد میرا بھی جواب اس کو دینا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، راستہ روکتا ہے، رک جائیے، وہ رک جاتا ہے۔ اینا ترید، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے اس پہاڑ کے بڑے بڑے، اس پہاڑ کے بالکل اس پار ایک دیہات ہے، ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، وہاں کا ارادہ ہے۔ کس نیت سے جا رہا ہے؟ کہا ایک میرا بھائی ہے، میں اس سے ملاقات کی غرض سے جا رہا ہوں۔ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخرى، فرشتہ کہ اچھا تو اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تیرا اس سے کوئی رشتہ نہ آتا؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبی کوئی حسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق داری نہیں، کوئی کاروباری شراکت ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کہا کوئی لین دین کا معاملہ بھی نہیں۔ کہا پھر نکاح اور ملاقات کا سبب بتا، اتنا سفر طے کر کے، پہاڑی سلسلہ طے کر کے اس کے پاس جانے کا سبب بتا۔ وہ کہتا ہے سبب ایک ہے، میرا اس سے جرانہ اللہ کے لیے، تعلق اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، اس کے پاس تقوی ایمان کی دولت، اس کے پاس عقیدہ توحید کا خزانہ، وہ میرا توحید کا بھائی، ایمان کا ساتھی، اسلام کا ساتھی، تقوی کا ساتھی، بس یہ اللہ کے لیے محبتیں ہیں، وہ محبتیں مجھ کو کھینچ کے اس کے پاس لے جانے۔ دو سوالوں کا جب جواب ملے، جا رہا ہے فلان بستی میں ملاقات کے لیے ایک بھائی سے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی کاروباری شراکت نہیں، محض اللہ کی محبت میں اس سے محبت ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ علم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہتا ہے بتا تو کون ہے، تعارف کروا۔ فرشتہ جواب دیتا انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں ہوں، اللہ نے مجھ کو بھیجا، اور تو نے جب دو جواب مجھ کو دیے، دو سوالوں کے جواب دیے، تب اللہ کا بھی پیغام سن لے۔ اللہ کا تمہیں میسج یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی سے محبت کرتا اللہ کے لیے ایمان اور توحید کے تعلق کی وجہ سے، تو سن اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جس اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے، اسی محبت نے تجھے اپنے گھر سے نکالا تاکہ تو اس کی صحبت اختیار کرے، اس کے چہرے کو دیکھے، اس کے پاس موجود تقوی اور ایمان کی حرارت کو اپنے اندر محسوس کرے۔ کا وہ اللہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ وہ
وہ اللہ تجھ سے محبت کرتے، وہ اللہ تجھ سے پیار کرتے۔ عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی نگاہ میں عزت ہو، اور مقام وہ جو رب کی بارگاہ میں مقام ہو۔ اور مالی کیا کہتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم نے جھوٹے معیار بنائے، یہ تمہارے معیار ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آنے والا بہت بڑا عہدیدار ہے، اس کا استقبال کرو۔ صاحب منصب ہے، اس کا استقبال کرو۔ مال و دولت والا ہے، اس کی عزت کرو۔ اونچے خاندان والا ہے، اکرام کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں عہدے نہیں دیکھتا، میں منصب نہیں دیکھتا، میں حکومتیں نہیں دیکھتا، میں بادشاہتیں نہیں دیکھتا، مال و دولت نہیں دیکھتا، تعلق نہیں دیکھتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے پاس عزت کا پیمانہ تو تقوی ہے، میرے ہاں عزت کا پیمانہ تو ایمان ہے، توحید ہے، نیک اعمال ہے۔ اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں عزت ہو، وقار وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں وقار ہو۔ یہاں سے بخاری کی حدیث میرے ذہن میں اچانک آئی ہے، میں سناؤ کے بعد کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ کے پہلو میں آپ کے ایک صحابی بیٹھے اور آپ بھی تشریف فرمائے۔ اب سامنے راستہ ہے، راہ گزر ہے، وہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ اب سامنے جو راستہ ہے اس راستے سے ایک شخص گزرتا ہے، ایک شخص گزرا۔ اب اس کے گزرنے کا انداز کیا ہے؟ سواری عالی شان ہے، بہترین سواری ہے، اس پہ سوار، آگے نوکر ہیں، پیچھے غلام ہیں، مال و دولت کی چمک دمک نظر آ رہی، چودھری قسم کا انسان ہے، لینڈ لارڈ ہے۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا، پہلو میں بیٹھے صحابی سے کہا، میرے ساتھی تبصرہ کر یہ انسان کیسا ہے؟ صحابی کہتے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، من اشراف الناس، من اشراف الناس، بڑا عزت دار آدمی، مالدار ہے، چودھری ہے، لینڈ لارڈ ہے، سردار ہے، نوکر غلام آگے پیچھے ہیں، جہاں سے جا رہا ہے لوگ سلوٹ مارتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اتنی اس کی عزت ہے۔ اگر کسی گھر کے دروازے پہ دستک دے، لوگ گھر کے دروازوں کو کھول دے اس کے استقبال کے لیے۔ کسی گھر کے اندر پیغام نکاح بھیجے، لوگ اس کے نکاح کے اندر اپنی بیٹیاں اور بہنوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کسی کی سفارش کرے، لوگ اس کی سفارش کو قبول کر لیں، اتنا عزت دار آدمی، لیکن ہے کافر۔ وہ گزر گیا، چلا گیا، آپ خاموش ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد اسی راستے سے ایک اور گزرا، مسکین تھا، بال پرا گندے اور بکھرے ہوئے ہیں، جوتا ہے کہ ٹوٹا ہوا، لباس ہے کہ پابند لگے ہوئے، غربت، افلاس، بھوک نظر آ رہی، وجود ہے کہ ناتواں، کمزور، کمر جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا، وہاں سے گزرا۔ آپ نے کہا تو نے وہ پہلے کے بارے میں تبصرہ کیا تھا، اس چودھری کے بارے میں، اس مالدار کے بارے میں، درہم و دینار کی چمک دمک جس کی نظر آ رہی تھی، جس کے آگے پیچھے نوکر اور غلام تھے، عالی شان سواری تھی، اب اس کے بارے میں تبصرہ کر، یہ کیسا شخص ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بارے میں پوچھتے، یہ بیچارہ غربت و افلاس کا مارا ہوا، یہ حالات کا ستایا ہوا، یہ بیچارے کی کیا عزت ہے؟ یہ اگر کسی گھر کے دروازے پر دستک دے، لوگ اس ڈر سے دروازہ نہ کھولے شاید کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ گیا۔ یہ کسی گھر کے اندر پیغام نکاح بھیجے، لوگ اس کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ کون ہے جو اس کی سفارش کو قبول کرے؟ لیکن اللہ کی محبت سے لبریز ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، اسلام کی دولت اس کے پاس موجود ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، میں حوالے کا ذمہ دار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کہا اور میرے ساتھی وہ پہلا شخص جو لینڈ لارڈ تھا، وڈیرا تھا، مالدار تھا، چودھری تھا، مال و
اللہ کی قسم ساری دنیا کے مالدار اکٹھے ہو کے آ جائے، زمین بھر جائے، اور جو اللہ کے ہاں عزت و اکرام اس غریب مومن کا ہے وہ سارے مل کر بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو عزت اللہ کے ہاں اس کی ہے، اللہ تو اس میں، اللہ کا پیمانہ تو یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دل میں اللہ کی محبت کو جگا دیں کہ دیکھیے آپ کتنے قیمتی بنتی ہیں، کیا قیمت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آخرت میں فائدے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے قیامت کا دن ہوگا، جمیع کائنات کے انسان جب اکٹھے ہوں گے، اچانک اللہ کی طرف سے ایک صدا آئے گی، سنیے ذرا، مالک صدا لگائیں گے، این المتحابون فی، دنیا میں ایک دوسرے سے محض میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہو؟ محض میری محبت میں آپس میں بیٹھنے والے کہاں ہو؟ میری محبت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے کہاں ہو؟ میری محبت میں ایک دوسرے کو نصیحتیں کرنے والوں کہاں ہو؟ میری محبت میں ایک دوسرے کی زیارتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ 5 الفاظ میری محبت کے لیے اکٹھے ہونے والے، بیٹھنے والے، میری محبت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، میری محبت میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے کہاں ہیں؟ سب آئیں گے، اللہ یہ لوگ ہیں۔ اللہ اعلان کریں گے تم نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا میری محبت میں کیا، آج میں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں تم پر میری محبت واجب ہو چکی ہے، تم سے محبت کرنا میرے لیے واجب ہو چکا ہے، میری محبت تم پر واجب ہو چکی، تمہارا بیٹھنا بھی میری محبت میں تھا، تمہارا ملنا بھی میری محبت میں تھا، تمہارا جدا ہونا بھی میری محبت میں تھا، تمہارا مال خرچ کرنا بھی میری محبت میں تھا، تمہارا کھانا کھلانا، خود کھانا میری محبت میں تھا، سب کچھ تم میری محبت میں کرتے رہے، تو آج ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ تم پر میری محبت واجب ہو چکی۔ چھوٹا انعام ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث کہا وہ 7 خوش قسمت، خوش نصیب، جن کا ایک پروٹوکول یہ ہے، جن کی عزت یہ ہے، جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، قیامت کے دن قیامت کا سورج جب آگ برسا رہا ہوگا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا سایہ یا اللہ کے عرش کا سایہ جن لوگوں کو دیا جائے گا، ان میں 7 میں سے 2 وہ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ یہیں پہ بس ہے، وقت کم ہے، میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک عجیب منظر ہوگا۔ عجیب منظر کیا ہوگا؟ مالک کے جو عرش ہے، عرش کے بالکل دائیں جانب اچانک وہاں کچھ ممبر لا کے رکھ دیے جائیں گے، ممبر لا کے رکھ دیے جائیں گے، بچھا دیے جائیں گے۔ کہا یہ سارے کے سارے ممبر نور کے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ کہا جیسے ہی انبیاء دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے، اور انبیاء شہداء کو معمولی لوگ ہیں، کہ انبیاء دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے، انبیاء اور شہداء دیکھنے کے فوراً بعد رش کریں گے، کون خوش قسمت ہیں کہ جمیع کائنات کے انسان پسینے سے شرابور اور غوطے کھا رہے ہیں، ساری دنیا کے انسان قطار میں کھڑے ہو کر فردن فردن، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا سلسلہ ان کا جاری اور ساری ہے۔ کون خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے ممبر لگا دیے گئے ہیں۔ انبیاء کہیں گے آج ہم کو صدا ہوگی، آج ہمیں ندا دی جائے گی، ان ممبروں پہ ہم بیٹھیں گے۔ شہداء کے دل کے اندر بھی رشک ہوگا، شاید یہ ممبر ہمیں دیے جائیں گے۔ اچانک اعلان ہوگا، اچانک اعلان ہوگا۔ صحیح مسلم، اللہ فرمائیں گے دنیا میں صرف میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ عرش کے بالکل دائیں طرف میں نے نور کے ممبر ان کے لیے لگائے ہیں، آئیں اور آ کر نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں۔ اللہ، یہ پروٹوکول حشر کے میدان میں
ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے پہلے عرش کا سایہ، پھر مالک اپنی محبت کو واجب قرار دے گے، پھر مالک ان کے لیے عرش کے بالکل دائیں جانب نور کے منبر کو لگا کر کہیں گے آئیے اس پہ تشریف رکھیے، آپ پروٹوکول، آپ وی آئی پی پروٹوکول کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میری محبت میں گزاری ہے۔ تو اللہ کی محبت جب دل میں جاگزین ہوتی ہے پھر انسان کی دنیا بھی کمال ہو جاتی ہے اور آخرت تو پھر کمال ہوتی ہی ہے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث سننے وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ یہ حدیث میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی بیان کی تھی، پھر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تو حشر کے میدان میں پروٹوکول ہے نا، عرش کا سایہ ملا، ساری دنیا کے سامنے اعلان ہوا کہ تم پر میری محبت واجب ہو گئی، نور کے ممبروں پر لا کر جلوہ افروز ان کو کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہی لوگ جنت میں جائیں گے، اہل ایمان اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ جنت کے اندر درجات ہیں، کچھ اعلیٰ درجے میں، کچھ وسط میں ہوں گے، کچھ ادنا درجے میں ہوں گے۔ یا اعلیٰ درجے والے کامل ایمان والے مومن ہیں وہاں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو تلاش کریں گے، جنت میں ملیں گے نہیں۔ جو دنیا میں ان کے ساتھ وہ اللہ کے لیے محبتیں تھیں، لیکن دامن گناہ سے داغدار تھا، تلاش کریں گے نہیں ملیں گے۔ اللہ کے سوال کریں گے، اللہ ہمارے وہ ساتھی، اور اللہ کی قسم یہ محبتیں جو دنیا کے اندر بھی کام آتی ہیں، قبر میں بھی کام آتی ہیں، حشر میں بھی کام آتی ہیں، جنت میں بھی کام آتی ہیں۔ اللہ ہمارے وہ ساتھی نظر نہیں آ رہے، بہت ڈھونڈا ملے ہی کہیں نہیں۔ نماز ساتھ پڑھتے تھے، اللہ کہیں گے ان کی نیکیوں پر گناہ غالب آ گئے تھے، گناہ ان کے زیادہ تھے، جہنم میں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے اصرار کریں گے، اللہ بس کر دے، ان کو نکال دے، اللہ ان کو جنت سے نکال دے، اللہ ان کو معاف کر دیجئے، چلے گئے نا جہنم میں، عذاب مل ہی گیا نا، کچھ نہ کچھ سزا ہو گئی، باقی اللہ معاف کر دے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم دنیا کے اندر کسی انسان نے اپنے مطلب کے لیے کبھی اتنا اصرار نہیں کیا ہوگا جتنا اصرار جنت کے اندر اہل ایمان اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کے سامنے کریں گے۔ تو اللہ ان کے اصرار پر ان کو بھی جنت سے نکالیں گے، ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ دیکھیے یہ محبت ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ سے محبت ہے، ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ کو نفرت ہے۔ پھر یہ حسن، یہ کمالات انسان کو دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ذرا دہرائیں اور سبق سنا لیں۔ محبت نافیہ وہ تین طرح کی ہے، ایک اللہ کی محبت، دوسرا الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت،
تیسری جو طبعی محبتیں ہیں انہیں اللہ کی محبت کے تابع کر دینا۔ جب انسان کو یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کے بے شمار فائدوں میں سے میں نے چند فائدے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر لالچ، طمع، جو باطنی بیماری ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں ایک عجیب قسم کا حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے ایسے لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ آج تمہارے اوپر میری محبت واجب ہو چکی ہے۔ عرش کا سایہ ان کو دیا جائے گا، نور کے منبر جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے وہ ان کے لیے لگائے جائیں گے، اور جنت میں جا کر اپنے ان ایمان والے ساتھیوں کے بارے میں اصرار کریں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہیں، ان کی سفارش اور اصرار کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم سے نکال دیں گے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا یہ چھوٹے فائدے ہیں؟ میں نے مختصر رکھے ہیں، تفصیل میں جاؤں تو ایک لمبا سا وقت چاہیے کہ اتنے فائدے ہیں اس چیز کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے رہا کریں جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کو سکھائی تھی، پھر سکھا دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا اپنے رب سے کیا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ایک بڑا اہم اعلان ہے، کل انشاءاللہ الرحمن یعنی 27 ستمبر کو روز ہفتہ ہماری اس مسجد کے اندر ایک عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کی طرف سے، اور اس کے اندر الحمدللہ ملک پاکستان کے عظیم علماء کرام ان کو دعوت دی گئی ہے، جس کے اندر خطیب پاکستان فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ ابراہیم جوناگڑھی حافظہ اللہ تعالی یہ پہلی بار شہر سیالکوٹ میں تشریف لا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کمال ملکہ دیا، کمال صلاحیت دی ہے، صاحب علم بھی ہیں اور باعمل بھی ہیں، گفتگو کرنے کا ایسا ملکہ اور سلیقہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ اپنا مادری ضمیر اور اپنی بات کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتارنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلی بار تشریف لا رہے ہیں، اور خوش قسمتی ہے کہ پہلی بار وہ ہماری مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ مناظر اسلام فاتح رافضیت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالی پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم مکتب بھی ہیں، ہمارا دور طالب علمی ایک ہی ہے، پچھلے 25-30 سال سے الحمدللہ ہمارا ایک تعلق و سفر جاری اور ساری ہے، تشریف لا رہے، اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہے، مناظر ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو موتی پرو دیتے ہیں، دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں، ادیان باطلہ کے اوپر پوری اللہ نے ان کو گرپ دی ہے، تو اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ قاری قرآن، ان کو ترنم کا بادشاہ بھی لوگ کہتے ہیں، اللہ نے ان کو کمال آواز دی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو لطف آتا ہے، اور جب مدحت میں اللہ کی تعریف میں اشعار پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ حضرت مولانا قاری بنیامین عابی صاحب حافظہ اللہ معروف عالم دین ہیں، بڑے ہی پیارے اور عمدہ خطیب ہیں، یہ تینوں بزرگ ہمارے پاس کل تشریف لا رہے ہیں، تو تمام ساتھی انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ نماز عشاء انشاءاللہ آپ نے مسجد حاضہ کے اندر ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کانفرنس کے اندر شمولیت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ دعاؤں کی درخواستیں ہیں، ہمارے مسجد کے نمازی ہمارے بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، دعا کی درخواست کی، دعا کر دے اللہ ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی ہیں وہ خود بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کر دے اللہ ہمارے اس بھائی کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہماری ایک اور بہنہ ہے، دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے، دعا کر دے اللہ ہماری یہ بہنہ پریشان ہے، اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک خواہش ہے، ان کے دل کے اندر نیکی کا ایک جذبہ ہے، ایک تڑپ ہے، دعا کرے اللہ ان کی اس خواہش کو پورا کر دے۔
اللہ ان کے اس تڑپ اور جذبے کو پورا کر دے۔ ہمارے ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، سب کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہماری مسجد کے ایک بڑے پیارے ہمارے نمازی، ان کے بھائی بیمار ہیں، کل رات کو انہوں نے مجھے فون کال کی تھی، دعا کی درخواست کی ہے، درد دل سے دعا کر دیں اللہ ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، جو لوگ بھی اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جن کو اولادیں دی ہیں انہیں ماں باپ کی نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، عزت کا سبب بنا دے۔ اللہ دلوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اناد ہے، نفرت ہے، ریاکاری اور شہرت کی بھوک ہے، لالچ ہے، اللہ جتنی بیماریاں دلوں کے اندر موجود ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کر دے، اللہ اس دل کے اندر تقوی پیدا کر دے، ایمان پیدا کر دے، اپنی محبت پیدا کر دے، نیکی کا پیار پیدا کر دے، اللہ نیک جذبات کو پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے دیدار کا شوق پیدا کر دے، اللہ اس دل کے اندر اپنا ڈر بھی پیدا کر دے، اللہ جہنم کا خوف بھی پیدا کر دے، اللہ قبر کا عذاب بھی پیدا کر دے، اللہ ہمارے جو نوجوان ہیں اللہ ان نوجوانوں کی بھی اصلاح فرما دے، اللہ ان نوجوانوں کی بھی اصلاح فرما دے، اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو پکا نمازی بنا دے، اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو پکا نمازی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔